اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، موسم کو اگر آپ دیکھیں تو موسم تو بہت اچھا ہے۔ کل ٹھنڈ ہو گئی تھی، بارش لگی رہتی ہے۔ جمعہ والے دن عموماً بارش ہوتی ہے، یا برفباری کا سیزن ہوتا ہے تو برف ہوتی ہے۔ موسم گرم سرد لگا رہتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیاست بھی گرم سرد ہوتی رہتی ہے۔ اب 24 مارچ کو ڈنمارک کے پارلیمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ ساری جماعتوں نے اپنا لنگوٹ کسا ہوا ہے۔ کینڈیڈیٹ جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں، اپنے پمفلٹ سٹوروں کے سامنے اپنا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے الیکشن کا یہی حسن ہے، آپ نے بورڈ دیکھے کھمبوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں، آپ سے بھی لوگ اپروچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ سے شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب جو کہ تھنک ٹینک ہے، وہ آپ کو تازہ ترین معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر ناظرین سب کو السلام علیکم۔ اور یہ رمضان شریف کا آخری ہفتہ ہے، آخری عشرہ ہے، سب کو مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوں، اور جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں یا باہر رہتے ہیں یا کوئی بوڑھے اور بیمار اور کچھ بھی کسی کی کوئی مشکلات ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کے فاصل سے ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے سب کو۔ اور جس چیز کی کوئی بھی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان تو مجھ سے رابطہ کر، مجھ سے دعا کر، میں دینے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے سب کی۔ تو راجہ صاحب، موسم تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن سے پہلے موسم جو تھا وہ 12 13 14 تک ڈگری تک گرم گیا تھا، لیکن 2 دن سے رات کو ٹیمپریچر جو ہے وہ 0 تک آ جاتا ہے اور 0 سے 6 7 تک چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بارش بھی ہوتی ہے، رات بھی پورے بارش ہوئی ہے۔ اور اس اب دوبارہ کیونکہ یہ جو اگلی سنڈے آ رہی ہے، یہ والی یہ سنڈے نہیں لیکن نیکسٹ سیٹرڈے سنڈے کو جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو اس رات کو موسم گرما جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، یعنی کہ گرمیوں کا وقت جو ہے وہ بدل جائے گا۔ 28 کو یہ اپنا ٹائم ہے ڈنمارک کا، یورپ کا، یہ 1 گھنٹہ جو ہے یہ واپس چلا جائے گا، اور اس طریقے سے جو اب پاکستان سے ہمارا ٹائم کا 4 گھنٹے کا ڈفرنس ہے، اس وقت 3 گھنٹے کا ڈفرنس ہو جائے گا۔ تو یہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی روزے جو ہیں کیا وہ کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، یا اگر کسی نے کوئی صبح کے وقت اٹھنا ہے تو وہ بھی اس پہ دیکھ سکتا ہے اپنے ٹائم کو۔ تو راجہ صاحب، بیماریوں کے حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ اب کیونکہ موسم بدل چکا ہے، اور فلو بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس وقت کیونکہ کوئی ایسے اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بیماری وغیرہ ہو جو عام آدمی کے لیے، جو جیسے فلو یا انفلوئنزا اور یہ دوسرے۔ لیکن ایک بات میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، دوسرے ممالک میں جو ابو 55 اور اس سے اوپر ہوتے ہیں، وہ 10 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے ان کو جو ہوتا ہے وہ لنگس کا ایک جو کہتے ہیں نمونیا، جس کو ہم اپنی زبان میں نمونیا کہتے ہیں، اس کا ایک انجیکشن لگتا ہے، تاکہ اس کو اگر ایسا کوئی نمونیا ہو جائے تو اس سے اس کو کافی بچت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ اگر دوسرے ممالک میں نمونیا کا انجیکشن لگتا ہے تو یہاں پہ پروٹیکشن کے لیے تو یہاں کیوں نہیں لگاتے۔ تو اس کے اوپر تو کوئی میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہی جو ہیں وہ رسپانس کر سکتے ہیں، میں کیونکہ ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہوں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل صحیح ہے، بات ہے۔ پاکستان میں بھی باتیں ہوئی ہیں ڈاکٹر سے، امریکہ میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ تو نمونیا کا انجیکشن لگاتے ہیں جب آدمی ایک عمر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھی راجہ صاحب موسم اور دوسری باتیں۔ اب آپ
कोई शाह सवाल साहब करना आप चाहते हैं देखें तो। कि आपको पता है आप एक खुद सियासतदान हैं और अब ये डेनमार्क में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पार्लियामेंट के, इसमें जो पाकिस्तानी डैनिश पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं वो अपनी कंपेन बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से चला रहे हैं, देसी तरीका भी साथ साथ चलता रहता है और सब अपना अपना जो हिस्सा है वो डालते की कोशिश भी करते रहते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ भी हमें नज़र आती रहती हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर शाह साहब ये बड़ी मेहनत से काम करें, लोग अगर वोट डालें तो ये पांचों कैंडिडेट जीत सकते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एज ए तजिया नगार मैं आप मुझसे सवाल किया है आपने, तो मैं ये कहूँगा कि ये सारे के सारे डेंजर जोन में हैं। डेंजर जोन में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बातों से लोग अख्तलाफात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानियों की उनके पास डेनिश नेशनलिटी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास ब्रिटिश नेशनल्स हैं, नॉर्वेजन हैं और कोई पाकिस्तानी नेशनल्स हैं अभी तक। तो जो डेनिश नेशनल्स हैं उनकी तादाद जो है वो मुख्तलिफ कोपनहेगन में है, वेस्ट आइन में है, फ्यून में है और मुख्तलिफ जगह पे वो लोग हैं। तो इन सब को अगर इकट्ठा भी किया जाए तो फिर भी इतने ज़्यादा वोट लेने जो हैं ये आपको सिर्फ अपने ही लोगों से नहीं मिल सकते, आपको दूसरी कम्युनिटीज की तरफ भी जाना चाहिए, उनकी तरफ भी रुजू करना चाहिए। मैंने ये देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि मेरी मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ बात भी होती है, क्योंकि लोग मुझे टेलीफोन आपको पता है कि एक सिलसिले में करते रहते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमारे साथ किसी ने बात नहीं की, लेकिन मसला ये है कि अगर अब ईद के फौरन बाद अगर हम इन लोगों से बात करते हैं तो वो टाइम जो पीरियड है वो बहुत ही कम होगा, वो एक हफ्ते का मार्जिन होगा और इस एक हफ्ते में लोग क्या कर सकेंगे। तो लिहाजा इन लोगों को ये चाहिए कि ये कनेक्शन करें, बात करें। मुझे कहा गया था जी कि हम आप हमारी हमायत करें, तो मैंने तो दो आदमी की खुल के हमायत की थी, लेकिन अभी तक स्वाय ज़ोहेर अली के और किसी बात से, और अब मुझसे राशिद अली ने बात की है और वो भी आगे आना चाहता है, लेकिन एक बच्चा है जो ज़हीन है, लेकिन फ्यूचर उसका क्या है इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। ये तो अब मेहनत ही रंग ला सकती है। मैं दूसरे कैंडिडेट्स को भी यही कहूँगा, आपको पता है कि वो जो अपना बेलारूस से खड़े हैं, बिछान के क्या उनका नाम है, वो भी एक पार्टी की तरफ से खड़े हैं, लेकिन उनका भी अपनी पार्टी के ही जो बंदे हैं उनके साथ सख्त मुकाबला है। लेकिन उनको ये शाह साहब कोशिश एक करनी बड़ी चाहिए। बात है, आपसे सियासी बात करने जा रहे हैं, चूँकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं कि लास्ट ल्यूके जो है उन्होंने उसकी पोस्ट को शेयर किया है, तो डेफिनेट डैनिश वोट भी जो उनको चाहने वाले हैं तो डैनिश वोट भी तो उसकी तरफ जाएंगे। जी वही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी डेनिश कम्युनिटी और फॉरेनर कम्युनिटी के साथ बात करें। पाकिस्तानियों ने तो वोट आपको डालना ही डालना है। आपको ये रमजान में लोगों को जाके कन्विंस करने की बजाय, क्योंकि लोगों ने आपको वोट देना है, ठीक है। मैंने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की थी कि भाई कल रात को कि भाई आप दोनों बेटों से कि भाई आप और आपकी फैमिलीज कहाँ वोट देना चाहते हैं। तो मेरा छोटा बेटा बोला, सबसे छोटा, वो कहने लगा जी मैं और जोहेर हम इकट्ठे फुटबॉल वाला खेलते हैं, वी नोज ईच अदर। तो उसने कहा जी मैं तो उधर ही, तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो बड़े ने भी कहा कि अगर ये कह रहा तो फिर हम लोग भी। तो अब उनकी डेनिश फैमिलीज भी हैं, टर्किश फैमिलीज भी हैं, दोस्त हैं आगे पीछे, तो वो एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। बंदों को, हमारे लोगों को चाहिए कि अपनी कम्युनिटी से निकल के, अपनी कम्युनिटी है तो आपको वोट देना है। आप दूसरी कम्युनिटी के पास जाएं, टर्किश हैं, नेपालीज हैं और काफी अफगानीज हैं, आप उनसे जाके जिनके पास नेशनलिटीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे दूसरी नेशनलिटीज हैं, उनके पास जाएं, उनको मसाइल बताएं, उनको जाके बताएं कि तुम्हारे ये जो मसाइल हैं, बजाय इंटरनेशनल बात करने के डोमेस्टिक के ऊपर बात करनी चाहिए। और क्योंकि मुझे तो अभी तक स्वाय जोहेर की तरफ से, बाकी या राशिद की तरफ से मेरे साथ पर्सनली अभी तक किसी ने कोई एडवाइस नहीं मांगी, ना मुझसे किसी ने बात की है। तो लिहाजा मैं
جو باہر کی باتیں ہیں جو میں بار دیکھ رہا ہوں عوام کے اندر، میں تو روزے سے ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ مجھے میں نے جو یہ کہا نا کہ ڈینجر زون، کہ ان کو سخت مقابلہ سر اس کرنا کا پڑے مطلب گا، ہے ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ اسی چیز میں پڑے ہوئے، مطلب ہے کہ اپنا تھیٹر میں ہیں، جی سارے جی سیاسی تھیٹر میں ہیں۔ جی جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کمنٹ کیا، یہ اس میں ہے۔ ان کو کوشش کر کے آگے نکلنا چاہیے، اور ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بجائے اپنے لوگوں نے تو ہر صورت ووٹ دینا ہی دینا ہے، لیکن یہ دوسرے لوگوں کی طرف جائیں، ان کے آگے کمنٹس کریں، ان سے بات کریں۔ ان کے پاس ٹائمنگ بہت شارٹ ہے، اور اس شارٹ پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ڈیلی جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے گراف گر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اس وقت جو ریڈ بلاک ہے اس کے اندر دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ تقویت پکڑ گئی ہیں، سوائے سوشل ڈیموکریٹ کے۔ لیکن اگر آپ سوشل ڈیموکریٹ کو دیکھیں تو اگر وہ 20 سیٹس لے جاتے ہیں تو وہ اپنے پرانے بلاک پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے پھر دوبارہ 2-3 چھوٹی کو ساتھ ملا کے تو وہ اپنی گورنمنٹ بنانے کے راستے میں آ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایس ایف اور انیس لسٹن جو ہے وہ ریڈ بلاک میں سوشل ڈیموکریٹس کو آنے دیں گے؟ یہ ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ اس وقت جو مسائل ہیں، وہ مسائل جو ہیں وہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ ڈنمارک کے اندر بہت زیادہ شریعت کر گئی ہے، اور یہاں پہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی پارٹیوں کو دینا چاہیے، وہ 4 پارٹیاں جن کا میں نے نام شروع میں پچھلی دفعہ بھی لیا تھا، جو یہاں پرسنلی طور پہ یہاں کے لوگوں کے لیے شاہ جی کام پارٹیاں کرنا تو چاہتے کریں ہیں۔ گی، میرا یہ سوال آپ سے ہے، یہ جو غیر ملکی کینڈیڈیٹس ہیں، ضروری نہیں ہے پاکستانی، اور بھی غیر ملکی کینڈیڈیٹ ہیں، یہ جا کر ہمارے لیے کیا کریں گے، یا جا کر پارٹی میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جی پارٹیز کے جب ہائیڈ لائنر پارٹیز ہیں تو وہ ان کی بات کیسے سنیں گی؟ بات اس وقت سنتے ہیں کہ راجہ صاحب، جب جیسے ہم کبھی دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں پہ بات کرتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں، لیکن دوسرے سننے والے کہتے ہیں یار سنو تو صحیح، کوئی بات میں دم ہے۔ تو جب تک یہ اپنی باؤلنس میں آگے جا کے بات نہیں کریں گے، آگے جا کے چیزیں نہیں کریں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیموکریٹ جو ہیں، جب انگا شوئبہ باقاعدہ بنا رہی تھی یہ سارے قانون فارنرز کے خلاف، تو اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ تو میں سرخ ہو گیا، پریشان ہو گیا، میں نے کہا ہاں لاسٹ راجپوت سے نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس نے سٹاپ نہیں کیا، تو اب جب یہ اس کی اپنی پارٹیز آ رہی ہیں، کیا اس نے یہاں پہ آگے ختم کیا ہے؟ اور یہ سارے اگر تو اپنے شاہ صاحب مفاد آپ کے کی لیے یہ بات میں اکٹھے ہو بہت جاتے وزن ہیں۔ ہے شاہ صاحب، سیاست تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ بھی پہلے سیاسی جماعتوں میں تھے، یا چلتے چلتے ایک سفر ہوتا ہے، جاری رہتا ہے، سیاسی سفر ہے، یہ جاری رہتا ہے، اور جو باقی پارٹی انہوں نے کون سے ہمارے لیے جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہا دی ہیں؟ جی وہ دودھ کی نہریں اس لیے کہ شاہ ان جی کے اندر جو ریڈیکل ونسٹا ہمیشہ اقتدار میں رہی، جی اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر بات کرنے والے جو تھے وہ چلے کہ ایل وی وہ پیٹرسن شیخی، ہوتے تھے، بڑے بڑے لیڈر بالکل ہوتے تھے، بالکل وہ باتیں نقصان کرتے تھے۔ ہمارے، میں بالکل آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو الیکٹڈ ممبر تھے، ان کی وجوہات کی وجہ سے، ان کی سچی باتیں نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اس پارٹی میں نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ وہ بڑے ویلڈی تھے، آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو نیکسٹ فورمین ہے وہ افغانی ہے، وہ ایک جونیئر ہو کر اتنی بڑی پوسٹ پہ چلی گئی ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ وہ آفس میں بیٹھ کے، فلکن تھنگ کے اندر آفس میں بیٹھ کے ان کے لیے کام کرتی تھی، اور اس نے چھلانگ لگائی، وہ ممبر بھی بن گئی پارلیمنٹ کی، اور پھر وہ نیکسٹ فورمین بھی بن گئی۔ تو ہم لوگ جو ہیں، جب ہم غبیت کرنے میں ماہر ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ماہر ہیں کہ جی مجھے ووٹ اس لیے نہیں ملے گا، یہ جی فلانے کا فلانا یہ تھا، فلانا وہ تھا، تو جب ہم ایسی باتیں کریں گے تو اس سے ہم زیادہ اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں۔ اس وقت جو پوزیشن ہے، جو مقابلہ ہے وہ ویسٹ آئن میں بہت سخت ہے، اور جو کوپن ہیگن ہے اس کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پارٹیز جو ہیں وہ وننگ پوائنٹ پہ آ رہی ہیں سامنے، تو اس کے اندر ایس ایف اور انیس لسٹن جو ہے وہ میجورٹی ووٹ لے کے اپنے ممبرز جو ہیں وہ کھڑے کریں گے۔
لیکن اب دوسری پارٹیاں کتنے ووٹ وہاں سے نکالتی ہیں اس کے اوپر میں کھل کے بات نہیں شاہ کر صاحب سکتا، اس پر لیکن کل بھی بات کریں گے باقی چیزیں. شاہ صاحب ایک بریکنگ نیوز ہے وہ آپ شیئر کریں. شہر میں یہ گردش کر رہی ہے جسے کہتے ہیں کہ سینا گزٹ اخبار کی یہ مین سرخی ہے جو 12 بجے ہٹ ہو جائے گی. شاہ صاحب ایک پی ٹی آئی نے ایک افطار ڈنر دیا، سب کو انہوں نے دعوت دی، اور اس میں جو ہے وہ سنا ہے کہ آپ کے صدر محترم جو ہیں وہ دوبارہ واپس پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں. شاہ صاحب آپ راجہ فراز صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کے صدر کی بات کر رہا ہوں. ہاں وہ نہیں جا سکتے کیونکہ ان کا جو حلف ہے انہوں نے تو حلف ہمارے ساتھ دیا ہے، اور اگر نہیں وہ وہ تو دوبارہ کئی پی دفعہ ٹی آئی گئے میں ہیں، نہیں، نون میں بھی گئے ہیں، تو پی ٹی آئی میں تو پہلے رہے ہیں نا جی. جی وہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی مذاق میں بات کی ہوگی کہ بھائی میں پی ٹی آئی میں ہوں، لیکن وہ ابھی تک تو انہوں نے اپنا نام مجھے ریزائن دیا، نہ میرے سے بات کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں تو شاہ صاحب آپ موجود تھے کل اس دعوت میں؟ موجود تھے آپ پی ٹی آئی کی دعوت میں؟ نہیں جی، پی ٹی آئی کی دعوت میں موجود نہیں تھا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے کئی گروپ ہیں جی. لاسٹ ٹائم ہم نے اس گروپ کی حمایت کی تھی، لیکن دیکھ لیا کہ ان کا ظرف کتنا بڑا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے بہترین دوستوں کو منڈیریوں کو چھوڑ کر اس گروپ کی حمایت کی تھی، تو اس کا خمیزہ ہم نے دیکھ لیا. لیکن بات کوئی نہیں ہوتی، کھانے پینے کی بات نہیں ہوتی، صرف ظرف کی بات ہوتی ہے. تو باقی پی ٹی آئی کے 3-4 گروپ ہیں، اور جو بھی نیکسٹ آئے گا گروپ، تو حمایت تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، دوسرے ہیں، وہ کس کی حمایت کرتے ہیں یہ تو وہاں سے پتہ لگے گا. تو سیاست بڑی بے رحم ہے راجہ صاحب، اور اس میں جو گیمز ہوتی ہیں یہ بہت بڑی گیم ہوتی تو ہے. شاہ آپ یہ صاحب دیکھ آپ لیں کو کہ پتہ ہے سنگل کہ یہ سوال آپ پر چھوڑے جا رہے ہیں چونکہ آپ نے میٹنگ میں بھی جانا ہے. شاہ صاحب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں تصویریں بولتی ہیں. ہر آدمی کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ، لوگ تصویریں دیکھتے ہیں، تصویریں بولتی ہیں، تصویروں سے ہی مضمون لکھے جاتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح بات کیا، لیکن بعض اوقات انسائڈ بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے گورنر سنگھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے تھے، تو اب ان کی جگہ نون لیگ کے وہ نہال ہاشمی آ گئے گورنر بن کے. وہ ورکر تو ہے نا جی. حالات تو چینج ہوتے ہیں نا، حالات تو چینج ہوتے ہیں. آپ نے صحیح فرمایا کہ تصویریں بولتی ہیں، اور تصویریں بعض اوقات بے رحم بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے کل انشاءاللہ تعالیٰ فل ٹائم میں کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ شاہ بات صاحب کریں اس گے. پر بات کریں گے. یہ سوال آپ کے لیے ہم چھوڑے جا رہے ہیں. رات 12 بجے اخبار چھپ جائے گی. ٹھیک ہے جی، اللہ خیر کرے اوکے جی انشاءاللہ. شاہ صاحب، بہت اللہ شکریہ آپ کا. خیر. اوکے جی، خدا حافظ. سامعین ناظرین، یہ تھے سید تقی حسین بخاری شاہ صاحب جو کہ اپنا نظریہ پیش کر رہے تھے. ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی انفارمیشن دینا چاہتا ہے تو اس لیے وہ ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہو سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے. سامعین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.